بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں عزیز طلبہ کرام؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہمارے ان اسباق کو اچھی طریقے سے سن رہے ہوں گے۔ سبق نمبر 167 ہے اور کتاب المزارعات والمساقات۔ آج دو کتاب ہیں ہم پڑھیں گے، کتاب المزارعات اور کتاب المساقات، ان دونوں کو انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے۔ مزارعات یعنی زرع سے ہے، اور کھیتی باڑی جو کی جاتی ہے، زمین کا مالک دیتا ہے اور ایک آدمی اس پہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اسی میں سے جو کچھ نکلتا ہے تو اس کو آپس میں وہ حصص کی بقدر پرسنٹیج کے اعتبار سے وہ تقسیم کر لیتے ہیں۔ باغبانی، مساقات ساقہ یساقی، مساقات کا معنی ہوتا ہے پانی پلانا۔ تو باغ درخت ہیں، اس کے اوپر اگر کوئی آدمی باغبان مقرر کیا گیا ہے، وہ اس کی نگہداشت کرتا ہے اور اس کو پانی لگاتا ہے، اور بعد میں جا کر جو کچھ اس میں سے پھل نکلتا ہے اس پھل کو واپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں مساقات۔ تو آج ان دونوں ابواب کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو یہ مزارعات کا آپ کے سامنے مفہوم آ گیا ہے، زراعت سے مشتق ہے، اور ایک آدمی کی زمین اور دوسرے کے بیل ہوتا ہے یا ٹریکٹر وغیرہ ہوتا ہے یا بیج ہوتا ہے اس کا، اور پیداوار کو پھر آدھا آدھا یا ایک تہائی یا دو تہائی آپس میں کر لیتے ہیں۔ مخابرہ بھی اس کو کہتے ہیں، مخابرہ خیبر سے مشتق ہے، چونکہ اہل خیبر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین بٹائی پر دی تھی، اس کو کہتے ہیں بٹائی پر دینا زمین، ٹھیک ہے۔ اور عربی کے اندر اس کو مخابرہ بھی کہتے ہیں، چونکہ اہل خیبر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عقد فرمایا تھا، اس لیے اس کو خیبر کہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ مخابرہ اس وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ چونکہ کسان جو ہوتا ہے، جو اس میں عامل ہوتا ہے، وہ خبیر ہوتا ہے، ہر وقت اس کھیتی سے باخبر رہتا ہے، اس لیے اس کو مخابرہ بھی کہتے ہیں۔ محاقلہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور اہل مصر اس کو قراح بھی کہتے ہیں۔ تو اسی مزارعت کے بارے میں یہ حدیث بھی ہے بخاری شریف میں کہ عن ابن عمر اخبرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عامل خیبر بشطر ما یخرج منها من ثمر او زرع، یعنی زمین سے جو کچھ نکلے گا یا اس باغ سے، اس کے باغات سے پھل وغیرہ یا فصل، اسی کے اندر میں سے کچھ حصہ اس کسان کو دیا جائے گا، اس کو کہتے ہیں مخابرہ اور مزارعہ۔ آگے چلنے سے پہلے ہم مزارعات کا جو باب ہے، کتاب المزارعات ہے، اس کا خلاصہ بھی دیکھ لیتے ہیں ایک نظر۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کتاب المت میں وصف المزارعہ، کہ یہ مزارعت جائز ہے یا ناجائز ہے، شریعت میں اس کا کیا حکم ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہوگا مزارعت کی صورتیں ذکر کی جائیں گی کہ کتنی صورتیں ہیں ان کا ذکر کیا جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر ہوگا شرائط المزارعات، کے اس عقد کی شرائط کیا کیا ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر ہم بات کریں گے حکم الخارج فی المزارعہ، یعنی کھیتی سے جو کچھ نکلے گا تو اس خارج کا کیا حکم ہوگا، خارج کہتے ہیں اس غلے کو۔ اور پانچویں نمبر پر ہم بات کر رہے ہوں گے امتناع احد المتعاقدین من العمل، یعنی متعاقدین میں سے اگر ایک عمل سے انکار کر دے کہ میں کام نہیں کرتا ہوں، یا مالک کہہ دے کہ میں اپنی زمین میں کاشت نہیں کرواتا ہوں درمیان میں، تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا، اس کو ہم دیکھیں گے۔ اور چھٹے نمبر پر بات ہوگی الموت مبطل المزارعہ، اگر کوئی کسان فوت ہو جائے یا زمین کا مالک فوت ہو جائے تو یہ مزارعت کا عقد بھی ساتھ ہی ختم ہو جائے گا۔ اور اس میں پھر تفصیل ہوگی کہ وہ زمین کے اندر جو بیج ہے اس ڈالنے سے پہلے پہلے فوت ہو گیا تو اس کا کیا حکم ہوگا، یا کاشتکاری کرنے کے بعد فوت ہو گیا پھر کیا حکم ہوگا، وہ تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ ساتویں نمبر پر بات کریں گے انقضاء مدتی قبل الادراک، یعنی ادراک کا معنی ہوتا ہے پک جانا، یعنی کھیتی کے پک جانے سے پہلے پہلے جو انہوں نے مدت متعین کی تھی وہ پوری ہوگی ہے، تو پھر کیا کریں گے، تو اس کو دیکھا جائے گا۔ اسی طریقے سے آٹھویں نمبر پر بات کریں گے من یتحمل النفقۃ والاجرۃ، یعنی یہ جو کسان مزدور لگائے گا اور کچھ خرچہ کرے گا، تو ایک تو یہ کہ کھیتی پکنے سے پہلے پہلے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ، اور دوسرے پر کھیتی پک جانے کے بعد کھیتی کاٹنے کے، تھریشنگ وغیرہ کے اخراجات ہیں وہ، تو ان دو قسم کے اخراجات کا ذمہ دار کون ہوگا اور کون اس کو اٹھائے گا، تو یہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ تو یہ ہے اس پوری کتاب کا خلاصہ۔ یہ چار مزارعت کے عوامل ہوں گے، یعنی جب آپ عقد مزارعت کریں گے تو اس میں یہ چار چیزیں کام آتی ہیں: ٹریکٹر، بیج،
زمین اور عمل۔ یہ ہیں جی مزارعت کے جواز کی شرائط۔ چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ کسان جو محنت کرے گا تو اسی کی محنت سے ہی آپ اس کو اجرت دو گے۔ تو یہ تو قفیز الطحان ایک مشہور اصطلاح ہے، اس کی طرح ہو گیا کہ آپ پنچکی پہ گئے اور آپ نے اس کو دے دیا کہ بھئی اس مکئی کو یا اس گندم کو پیسو اور اسی میں سے جو کچھ نکلے گا تو اس میں سے آپ کو ہم حصہ دے دیں گے، تو وہ ناجائز ہوتا ہے، چونکہ اس کے اپنے عمل سے آپ اجرت دے رہے ہو، یہ درست نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر بھی اس کے عمل سے ہی آپ اس کو اجرت دے رہے ہو۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق حدیث میں بھی منع ہے اور ان کے ہاں یہ جائز نہیں ہے، اس لیے ان کے ہاں تو یہ درست نہیں ہے، یعنی مکروہ ہے ان کے ہاں بھی۔ لیکن فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے کہ چونکہ ضرورت ہے لوگوں کو، بعض مرتبہ کسان جو ہے اس کو ضرورت پڑتی ہے زمین کی، اس کے پاس بیل ہوتے ہیں، ٹریکٹر ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس زمین نہیں ہوتی، اور زمین والے کے پاس کبھی کبھار جو ہے وہ کاشتکاری کے لیے کوئی نہیں ہوتا، تو اگر ان دونوں کا آپس میں یہ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے، اس کی زمین کا فائدہ ہو، اس کی کھیتی باڑی ہو جائے، تو اس لیے فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے۔ تو اس لیے جواز کی شرائط صاحبین کے نزدیک یہ 8 ہیں، یہ 8 شرائط ہوں گی تو مزارعت درست ہوگی، ورنہ درست نہیں ہوگی۔ یہاں پہ ہم ان مزارعت کی اس شرائط کو دیکھ لیں گے، بعد میں کتاب کے اندر صرف ترجمہ ہی باقی رہ جائے گا، وہ جلدی سے انشاءاللہ کر لیں گے۔ سب سے پہلی شرط ہے زمین کے اندر صلاحیت ہو، اور یعنی وہ پیداوار کی صلاحیت بھی زمین کے اندر ہو، بنجر نہ ہو۔ دوسری یہ ہے کہ متعاقدین بھی اہل ہوں۔ تیسری شرط ہے مدت کا ذکر کیا جائے کہ بھئی کتنے مدت تک ہم اس مزارعت کے عقد کو چلائیں گے۔ اور نمبر 4 بیج والے کا ذکر ہو کہ بیج مالک کی طرف سے ہوگا یا وہ کسان کی طرف سے ہوگا۔ 5ویں نمبر پر ہے کہ بیج کی جنس متعین کی جائے، گندم ہے، مکئی ہے، جو ہے، کیا چیز کاشت کرنی ہے۔ 6 نمبر پر عامل کا حصہ متعین کیا جائے کہ بھئی آپ کو کتنا حصہ ملے گا، ایک حصہ آپ کا ہوگا، باقی میرا ہوگا، آدھا آپ کا ہوگا، آدھا میرا ہوگا، کس طریقے سے ہوگا اس کو آپ نے متعین کرنا ہوگا۔ 7ویں نمبر پر زمین عامل کے حوالے کی جائے کہ وہ تاکہ کاشتکاری کرنے میں اس کے لیے آسانی ہو، زمین اپنے پاس رکھیں گے تو پھر وہ کاشتکاری نہیں کر سکے گا۔ 8ویں نمبر پر بات یہ ہوگی کہ عامل کی اجرت اگنے والی فصل سے ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے جیب سے مالک دے گا، نہیں، بلکہ اسی کے اندر سے جو کچھ نکلے گا وہی دی جائے گی۔ یاد رکھیں یہاں پہ عرف میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر عرف میں جو کچھ چیزیں طے ہیں، اگر وہ شرعاً اس میں کوئی ممانعات نہ ہو تو اس کو بھی لیا جاتا ہے۔ تو مزارعات کی یہ اقسام بھی آپ دیکھ لیں، کتاب کے اندر بھی تفصیل سے ہیں، تو یہاں پہ ہم پہلے ان کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی قسم ہے زمین اور بیج ایک کی طرف سے ہو اور عمل اور بیل دوسری کی طرف سے، چونکہ 4 ہی عوامل ہوتے ہیں تو اس میں سے 2 ایک کی طرف سے ہیں، 2 دوسری کی طرف، یعنی اس میں زمین اور بیج ایک طرف سے ہیں اور عمل اور بیل دوسری طرف سے ہیں۔ دوسری صورت ہوتی ہے زمین ایک طرف ہوتی ہے، یعنی ایک آدمی کی زمین ہوتی ہے اور دوسرے کا عمل، بیل، بیج، یہ تینوں دوسرے کے ہوتے ہیں۔ اور تیسری صورت ہے زمین، بیج اور بیل یہ ایک آدمی کے ہوتے ہیں اور عمل صرف دوسرے کا ہوتا ہے۔ اور چوتھی صورت ہوتی ہے کہ زمین اور بیل ایک طرف اور بیج اور عمل دوسری طرف۔ پہلی 3 صورتیں جائز ہوتی ہیں اور چوتھی صورت ناجائز ہوتی ہے۔ کتاب کے اندر انشاءاللہ تفصیل سے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو اب باقاعدہ شروع کر دیتے ہیں مزارعت کا سبق اس کتاب سے۔ تو اس میں یعنی عبارت عن عقد بین المتشارکین یا بین المتعاقدین علی الزرع ببعض الخارج، یعنی زمین کے اندر کھیتی وغیرہ کے اوپر یہ عقد منعقد ہوتا ہے، اور اس میں جو کچھ کھیتی سے نکلے گا، فصل نکلے گی، اسی میں سے ہی شرکت اس میں ہوتی ہے، تو اس پر یہ عقد منعقد ہوتا ہے۔ قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمائیں گے المزارعۃ بالثلث والربع باطلۃ، مزارعت بالثلث والربع یہ باطل ہے۔ ثلث اور ربع کی شرط کیوں لگائی کہ باطل ہے؟ یعنی باطل تو لکھا ہے لیکن یہ کہ مکروہ، ان کا صحیح قول یہی ہے کہ مکروہ ہے، اور وہ ناجائز قرار دیتے ہیں اس کی وجہ سے کہ کفیز و طحان کے قبیل سے، جسے ہم نے ذکر کیا۔ بالثلث اور ربع کا ذکر اس وجہ سے کیا کہ چونکہ اکثر مزارعات جو ہوتی ہے وہ ثلث کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی ایک تہائی کسان کا اور 2 تہائی مالک کی زمین کے مالک کا، اور ربع بھی کے ساتھ بھی ہوتی ہے کہ کبھی کبھار زمین کے مالک کو 3 حصے ملتا ہے اور چوتھا حصہ وہ کسان کو ملتا ہے، کام کرنے والے کو ملتا ہے۔ تو چونکہ اکثر اسی طریقے سے ہوتی ہے تو اس لیے اس کو مزارعت بالثلث والربع کہہ دیا، ورنہ یہ کوئی قید احترازی نہیں ہے، ورنہ مزارعت نسبی بھی ہوتی ہے اور اس سے کم زیادہ بھی ہوتی ہے۔
وقال صاحبین فرماتے ہیں جائزتن، یہ مزارعت جائز ہے، جس طرح کہ پہلے ذکر کر دیا گیا، اس لیے فتویٰ بھی صاحبین کے قول پر ہے، لوگوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اب صاحبین کے نزدیک جو یہ جائز ہے تو اس کی کچھ شرائط ہیں، جو شرائط یہاں پہ ذکر کی جائیں گی۔ تو پہلے صورتیں ذکر کی جائیں گی کہ مزارعت کی صورتیں کتنی ہیں، جو 4 صورتیں ہیں ان کو تفصیل سے ذکر کیا جائے گا، اس کے بعد پھر آگے شرائط ذکر کی جائیں گی۔ وہی عندہما، صاحبین کے نزدیک یہ مزارعت کا جو عقد ہے اعلیٰ 4 اوجہ، 4 قسموں پر ہے، 4 صورتوں پر ہے۔ سب سے پہلی صورت اذا كانت الارض والبذر، یعنی 4 عوامل میں سے زمین اور بیج، یہ ایک آدمی کا ہے، یعنی مالک زمین نے ساتھ بیج بھی دیا ہے۔ والعمل والبقر لواحد، عمل اور بقر یعنی ٹریکٹر وغیرہ یا بیل وغیرہ وہ دوسرے آدمی کے ہیں۔ تو جازت المزارعۃ، اس کو ہم یہ کہہ دیں گے کہ مزارعت جائز ہے، اور اس میں ہم یہ فقہی تکییف کر دیں گے کہ گویا کہ زمین کے مالک نے ایک آدمی کو اجرت پر رکھا، کرائے پر رکھا، کسان کو، اور اس کو کہا کہ تم اپنا ٹریکٹر وغیرہ یا اپنے بیل وغیرہ وہ ساتھ لے کر آ جانا اور میری زمین کے اندر کاشتکاری کرنا، یہ اس طور پر ہو جائے گا گویا کہ۔ اور یاد رکھیں اس میں جو ناجائز ہونے والی صورت ہے وہ یہ ہے کہ بیل جو ہوتے ہیں وہ اگر ضمن میں آ جائیں تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کو ضمن میں نہ ہوں بلکہ وہ اگر اس طریقے سے آئیں کہ وہ اصل بن کر ان کو اگر اجرت پر لایا جائے، تو بیلوں کو اجرت پر لانا اسی میں سے غلے کی اوپر، یعنی غلے میں سے ہی ان کی اجرت طے کی جائے، تو اس کو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ صورت ناجائز ہوگی۔ یہاں پر پہلی صورت میں چونکہ کسان خود اجرت پر لیا ہے، اس نے اپنے ساتھ اپنے بیل وغیرہ جو لائے ہیں یا ٹریکٹر وغیرہ اپنا جو لایا ہے وہ تابع ہو کر آیا ہے، تو لہذا تابع ہو کر آنے کی وجہ سے یہ صورت جائز ہے۔ دوسری صورت کی طرف چلتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ لِوَاحِدٍ، زمین صرف ایک کی ہے، باقی عمل، بقر یعنی بیل، ٹریکٹر، والبذر اور بیج آخر یہ دوسرے کا ہے، جازت المزارعۃ، تو یہ دوسری صورت بھی جائز ہے۔ اس میں بھی ہم فقہی ترکیب یہ کر لیں گے گویا کہ مالک زمین نے ایک آدمی کو، کسان کو اپنے پاس یعنی اس کو اجرت پر رکھا اور کہا کہ اسی کھیتی میں سے ہی آپ کو یعنی ایک حصہ یا نصف یا چوتھائی میں آپ کو دے دوں گا، آپ اپنے بیل اور اپنا بیج وغیرہ لا کر میری زمین کے اندر کاشتکاری کرو۔ یہ اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، یا اس کو اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ گویا کہ ایک آدمی نے زمین کرائے پر لے لی، ایک کسان نے زمین کرائے پر لے لی اور اپنا بیج اور اپنے عمل سب کچھ اس میں کر رہا ہے، تو یہ اس میں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اوپر بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، تیسری صورت کی طرف چلتے ہیں، وَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ وَالْبَذَرُ، بیج اور زمین ایک آدمی کی ہے اور بقر بھی اس کے ہیں، یعنی زمین، بیج اور بیل یہ سارے ایک آدمی کے ہیں، مالک زمین کیا ہے، بیج بھی اور بقر، اس نے صرف ایک آدمی کسان کو رکھا ہے کہ تم آ کر بس صرف اس میں آپ نے کاشتکاری کرنی ہے اور آپ کا عمل ہوگا، والعمل لواحد، جازت، یہ بھی درست ہے۔ اور اس کی فکر یہ ہے کہ ایک کسان کو گویا کہ اس نے کرائے پر رکھ دیا، تو یہ دوسری صورت میں گویا کہ کسان نے زمین کرائے پر لے لی تھی اس میں، اور اس کے اندر فقہی ترکیب یہ ہو جائے گی کہ گویا کہ مالک زمین نے کسان کو کرائے پر یعنی اجرت پر لے لیا۔ وَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ، چوتھی صورت شروع ہوگی کہ وَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ وَالْبَقَرُ لِوَاحِدٍ، زمین اور بقر یعنی بیل یہ ایک آدمی کے ہیں، مالک زمین کے پاس اس کا یعنی بیل بھی اسی کے ہیں، والبذر والعمل لواحد، کسان کا عمل ہے اور بیج ہے، فہی باطلۃ، یہ صورت ناجائز ہے۔ ناجائز ہونے کی وجہ کہ یہ فقہی تکییف اگر ہم کریں کہ کسان زمین کو کرائے پر لے رہا ہے، تو پھر یہ مالک زمین سے وہ ٹریکٹر یا وہ بیل کیوں لے رہا ہے؟ بیل تو تابع تو نہیں ہو سکتے نا، زمین کے تابع تو بیل نہیں ہے، تو یہ اس صورت بھی ناجائز ہے۔ اور بیلوں کو الگ سے اگر ہم یہ لیں کہ بھئی بیلوں کو الگ سے، ہاں اگر ان کے آپس میں کمٹمنٹ ہو جائے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ لینا کہ بھئی بیلوں کو دے دو اور اسی زمین میں سے جو کچھ نکلے گا وہ ہم اس کو دے دیں گے، یہ بھی ناجائز صورت ہے، کیونکہ بیلوں کو اس طریقے سے کرائے پر یا اجرت پر لینا یہ اس کا عرف ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ناجائز صورت رواج ہی نہیں ہے۔
اور اگر ہم یہ صورت لے لیں کہ بھائی مالک زمین جو ہے وہ اپنے بیل ہیں اور اپنا سارا کچھ ہے اور وہ کسان کو جو ہے وہ لا رہا ہے، تو پھر کسان کا بیج وہ کیوں استعمال کر رہا ہے؟ تو یہ صورت چونکہ تھوڑی سی اس میں فقہی تکییف بھی نہیں بن رہی، تو اس کو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ 4 صورتیں اس میں ہیں۔ ولا تصح المزارعات الا علی مدت معلومہ، یہاں سے شرائط شروع ہو گئی ہیں کہ مزارعات درست نہیں ہے مگر مدت معلومہ پر، کہ مدت معلوم ہونی چاہیے، پہلے سے متعین ہوتا ہے اکثر، اور اگر اس میں تھوڑا اوپر نیچے ہو جائے تو اس صورت میں یہ جائز ہو جائے گی مزارعت، چونکہ متعین ہوتی ہے کہ بھئی فلاں وقت میں کاشتکاری یعنی بیج بویا جاتا ہے اور فلاں سیزن کے اندر اس کو کاٹا جاتا ہے، متعین ہوتا ہے۔ وَأَن يَكُونَ الْخَارِجُ بَيْنَهُمَا مُشَاعًا، اور یہ بھی ایک شرط ہے کہ جو غلہ نکلے گا ان کے درمیان آپس میں یہ نہیں ہوگا کہ بھئی 10 من میری ہے اور باقی آپ کی ہے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ پرسنٹیج کے اعتبار سے کہ جتنا بھی غلہ نکلا اس میں 2 حصے مالک ہے میرا اور ایک حصہ آپ کا، یا آدھا میرا آدھا آپ کا، اس طریقے سے پرسنٹیج کے اعتبار سے وہ تقسیم کریں، مشترک طور پر کریں۔ فَإِن شراطا، اگر انہوں نے شرط لگائی لأحدہما قفزانا مسماتن، اپنے لیے کسی ایک دونوں میں سے کسی ایک کے لیے متعین قفیزوں کا، متعین وزن کا، فہی باطلۃ، تو پھر یہ مزارعت باطل ہو جائے گی۔ تو یہ اس کی کچھ شرائط کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ وَكَذَلِكَ إِذَا شَرَطَ مَا عَلَى الْمَازِيَانَاتِ والسواقی، مازیانات یعنی بڑی جو ندیاں ہیں ان کے کناروں پر اگر یہ کھیت ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس ندی کے کنارے پر جو کھیت ہے اس کے فصل مالک ہے کہ میری ہے، باقی آپ کی ہے۔ یا اس طریقے سے سواقی یعنی چھوٹی نالیوں کے ارد گرد جو ہے، چونکہ وہ ذرا زرخیز ہوتی ہے، وہ کہے کہ یہ مجھے دے دو باقی آپ لے لینا، تو یہ بھی فاسد ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ باقی میں کچھ یعنی پھل ہی نہ آئے، کچھ فصل ہی نہ ہوگے اور اس جگہ پہ فصل زیادہ اگتی ہو، تو یہ بھی متعین کرنا درست نہیں ہے۔ یہ شرائط کا ذکر ہو گیا۔ اب آگے جی کہ جو کچھ نکلے گا غلہ، اب اس کی تقسیم اور اس کے کا حکم شروع ہو گیا ہے۔ تو غلے میں یعنی اصول تو یہی ہوتا ہے کہ ایک نظریہ یہی ہے کہ جس کا بیج ہے تو زیادہ اسی کو ملنا چاہیے، یعنی اصل تو یہ ہے کہ اگر مزارعت فاسد ہو جائے گی تو جس کا بیج ہوگا غلہ اسی کا ہوگا، باقی اگر وہ زمین والا ہے تو کسان کو وہ اجرت دے گا، اگر وہ کسان ہے تو زمین والے کو اس کا زمین کا کرایہ دے گا، تو بیج والے کو اس کی جو ساری وہ فصل ہے وہ ملتی ہے۔ لیکن جب انہوں نے مزارعت درست ہے، مزارعت کسی وجہ سے فاسد نہیں ہوئی، تو پھر جو انہوں نے شرط لگائی اسی کے مطابق وہ تقسیم بھی ہوگا۔ وَإِذَا صَحَّتِ الْمُزَارَعَةُ، جب مزارعت درست ہوگی، فَالْخَارِجُ بَيْنَهُمَا عَلَى الشَّرْطِ، لہٰذا نکلنے والا جو غلہ ہوگا وہ اسی شرط کے موافق ان کے دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا۔ وَإِن لَمْ تُخْرِجِ الْأَرْضُ شَيْئًا فَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ، اگر زمین نے کچھ بھی نہیں نکالا، مزارعت درست تھی اور انہوں نے شرط کہا کہ بھئی جو کچھ نکلے گا آپ کو دیں گے، تو نکلا ہی کچھ نہیں، فصل ہی نہیں ہوگی، لہٰذا مزارع کو بھی کچھ نہیں ملے گا، کسان کو بھی کچھ نہیں ملے گا۔ وَإِذَا فَسَدَتِ الْمُزَارَعَةُ، اگر مزارع فاسد ہو جائے تو ابھی جس طرح ذکر کیا کہ پھر چونکہ جس کا بیج ہے اسی کا گیا غلہ سارا، اب دوسرے کو اس کا اگر وہ ہے تو اس کو اجرت مثل ملے گی۔ فَالْخَارِجُ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ، اصول یہ ہے کہ بیج والے کا ہوگا سارا کچھ غلہ، اور وہ بیج والا پھر کون ہوگا؟ فَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَلِ رَبِّ الْأَرْضِ، اگر وہ بیج والا زمین کا مالک ہے، زمین کے مالک کی طرف سے بیج تھا، تو فَلِلْعَامِلِ أَجْرُ مِثْلِهِ، عامل یعنی کسان کے لیے اجرت مثل ہوگی۔ لا یزاد علی مقدار ما شرط له من الخارج، کہتے ہیں کہ اس مقدار سے زیادہ نہیں کی جائے گی جو مقدار اس کے لیے غلے سے، فصل سے متعین کی گئی تھی۔ اگر فصل سے اس کے لیے کہا گیا تھا کہ بھئی نصف آپ کو ہم دیں گے، تو اس فصل کا نصف کتنا بنتا ہے، اس کی کیا ریٹ بنتی ہے، تو وہ اگر 10,000 ہے، 20,000 ہے، تو اس سے زیادہ ہم اس کو مزدوری نہیں دیں گے، مزدوری اس کی جو بنتی ہے اس کے برابر یا اس سے کم دیں گے، اس سے زیادہ نہیں دیں گے۔ مفتیٰ بھی قول یہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنی بنتی ہے اتنی مزدوری دے دو، چاہے اس کے حصے سے زیادہ بنتی ہو پھر بھی دے دو، لیکن فتویٰ اسی پر ہے کہ چونکہ وہ راضی اس پر ہے کہ جو غلے سے نکلنے والی جو حصہ تھا جس پر یہ پہلے عقد ہوا تھا اس میں جتنی اس کی قیمت بنتی ہے اس پر وہ راضی تھا، لہذا اس سے زیادہ نہیں دیں گے۔ وقال محمد رحمہ اللہ، امام محمد نے فرماتے ہیں لہو اجر مثلہ بالغ ما بلغ، اس کے لیے اجرت مثل ہوگی جتنی پہنچتی ہے اس کی مزدوری، بالغ ما بلغ کا یہ مطلب ہے۔ وان کان البذر من قبل العامل، اور اگر بیج جو تھا وہ کسان کی طرف سے تھا
تو فلصاحب الارض اجر مثلھا، لہذا زمین کے مالک کے لیے زمین کا کرایہ ہوگا، جتنی مہینے اس نے کسان نے استعمال کی ہے غلہ سارا خود لے لے گا، اور زمین ہم گویا کہ یہ سمجھیں گے کہ اس نے کرائے پر لی ہوئی تھی۔ وَإِذَا عُقِدَتِ الْمُزَارَعَةُ، جب مزارعت کا عقد ہو گیا، فَامْتَنَعَ صاحب البذر، یہ ہو گیا جی کہ اگر کوئی ایک رک جائے کام کرنے سے، تو صاحب بذر جو تھا بیج والا، وہ کام سے رک گیا، من العمل کام کرنے سے رک گیا۔ کہتے ہیں کہ چاہے وہ زمین کا مالک ہو، وہ کہے کہ بھئی میں نے بیج دیا تھا لیکن میں کام نہیں کرتا ہوں، بس یہ عقد کو ختم کر دیا، یا کسان کی طرف سے بیج تھا تو بیج والے نے انکار کر دیا، تو لم یجبر علیہ، اس کے اوپر جبر نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس کا بیج ہے، بیج اس کا ہے، وہ اپنے بیج کو اگر زمین میں ڈالے گا تو ظاہر اس کا بیج لگے گا، ضائع ہو جائے گا، اور وہ چاہتا ہی نہیں ہے، اس کی کوئی مجبوری ہے، تو اس کے اوپر ہم جبر نہیں کر سکتے۔ البتہ اگر بیج والا نہیں ہے، دوسرا کوئی ہے، یعنی بیج جس کا ہے وہ نہیں ہے بلکہ دوسرے نے کوئی عذر پیش کر دیا ہے، وَإِنِ امْتَنَعَ الَّذِي لَيْسَ مِنْ قِبَلِهِ الْبَذْرُ، اگر وہ آدمی کام کرنے سے انکار کر رہا ہے جس کی طرف سے بیج نہیں ہے، تو اجبرہ الحاکم علی العمل، حاکم اس کو کام کے اوپر مجبور کرے گا کہ تم کیوں پیچھے ہٹتے ہو، بیج تو دوسرے کا ہے، وہ اگر اپنے بیج کو خطرہ مول لے کر وہ ڈال رہا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ کام کریں۔ وَإِذَا مَاتَ، ہاں موت کی وجہ سے مزارت فاسد ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی، اگر آخد المتعاقدین، متعاقدین میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا تو بطلت المزارعۃ، مزارت کا یہ عقد باطل ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ ان کے درمیان جو عقد تھا تو شرکت کے اوپر، تو اب ایک نہیں رہا، تو اب عقد جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا، لیکن اس میں کچھ تفصیل ہے وہ آپ نے یہاں پہ سمجھنی ہے۔ وہ تفصیل یہ ہے کہ چونکہ یہ بھی ایک اجارہ تھا، تو اجارے جس طرح اجارہ موت سے فاسد ہو جاتا ہے تو یہ بھی فاسد ہو جائے گا، لیکن تفصیل اس میں یاد رکھیں کہ وہ یہ ہے کہ اگر یہ تو اس وقت ہے کہ جب مزارعات یعنی کھیتی باڑی کرنے سے پہلے پہلے وہ فوت ہو جائے، تو سمجھ لیں کہ مزارت کا عقد ختم ہو گیا، کہ ابھی تک کوئی بیج بھی نہیں ڈالا۔ اگر کھیتی باڑی کرنے کے بعد یعنی بیج ڈال دیا اور فصل تیار ہونے لگی تھی تو اس دوران ایک فوت ہو گیا، تو پھر اگر زمین کا مالک فوت ہوا ہے تو وہ زمین جو ہے وہ کسان کے قبضے میں رہے گی، مالک زمین کے فوت ہو جانے کے بعد وہ قبضے میں رہے گی یہاں تک کہ کھیتی پک جائے، اور پھر اس کے بعد مالک زمین کے ورثاء کے درمیان اور اس کسان کے درمیان وہ غلہ تقسیم ہوگا۔ اور اگر جو مرنے والا ہے وہ کسان ہے تو اس کے ورثاء آ کر اگر کہتے ہیں کہ ہم کام کرتے ہیں، کسان بھائی جو ہمارا تھا فوت ہو گیا، ہم اس کی جگہ پہ کام کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے وہ کام کر رہیں گے۔ زمین کے مالک اگر وہ انکار کر رہا ہے تو اس کو مجبور کیا جائے گا کہ آپ جب کسان کے ورثاء کام کر رہے ہیں تو آپ کیوں ان کو منع کر رہے ہیں، لہذا ان کو کام کرنے دیا جائے۔ اور اگر وہ کام کرتے ہیں تو چونکہ اس میں کوئی نقصان ہی نہیں ہے مالک زمین کا، تو وہ زمین کا مالک اس کو نہیں روک سکتا۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ایک کچی کھیتی کو کاٹ کر بس آپ اپنا حصہ لے لو، ہمیں اپنا حصہ دے دو، ہم زیادہ کام نہیں کریں گے، تو ان کو پھر کام کر اوپر مجبور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ظاہر ہے کہ وہ دوسرے لوگ ہیں، کسان تو ہے نہیں ہے، تو ان کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ اگر وہ آپس میں الگ سے کمٹمنٹ کر لیں مالک زمین کے ساتھ اور کچھ اجرت طے کر لیں تو اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے۔ وَإِذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ الْمُزَارَعَةِ وَالزَّرْعُ لَمْ يُدْرِكْ، اب یہ ہے کہ مزارت کی جو مدت انہوں نے 2 مہینے 2.5 مہینے مقرر کی تھی وہ پوری ہوئی، لیکن کھیتی ابھی تک کچی ہے۔ لم یدرک کا معنی کہ پہنچی نہیں ہے، مطلب یہ کہ وہ پکی نہیں ہے، تو اب کیا کریں گے؟ ظاہر ہے کہ جب مزارت ختم ہوگی اس کے بعد جو کسان ہوگا، وہ کسان اگر عمل کر رہا ہے تو وہ مالک زمین کا جو ہے وہ گوئے کہ ایک مزدور بن کر کام کرے گا تو اس کو اجرت ملے گی۔ تو کان علی المزارع اجر مثل نصیبہ من الارض الی ان یستحصد، ہاں مزارع کے اوپر چونکہ اگر وہ مزارع نے سب کچھ اپنا ہے اور بیج بھی اس کا اپنا ہے، بیل بھی اس کے اپنے ہیں، صرف زمین اس نے لی تھی، تو اس صورت میں چونکہ زمین اس نے کرائے پر لی ہے لہٰذا زمین کا کرایہ اس کو بہرحال دینا ہوگا، چونکہ ساری کھیتی وغیرہ بیج وغیرہ سارا وہ اس کو اب ملے گا، اور جو ہے وہ اس کے بعد جتنا بھی چونکہ وقت لگے گا تو اس میں اس کی کھیتی ہے تو وہ زمین کا کرایہ اس کو دینا پڑے گا۔ اجر مثلی نصیبہ، مطلب یہ ہے کہ پوری زمین کا کرایہ وہ نہیں دے گا، یعنی جو انہوں نے آپس میں طے کیا تھا کہ آدھا حصہ تیرا آدھا آپ کا، مثال کے طور پر، تو اب کسان کا تو آدھا حصہ ہے نا، آدھا تو غلے کا حصہ وہ مالک زمین کا ہوگا، لہٰذا یہ جو کھیتی پکے گی اس کے بعد تو اس میں گویا کہ آدھی کھیتی وہ کسان کی ہے، لہٰذا آدھا کرایہ وہ دے گا۔ اجر مثلی نصیبی کا یہ مطلب ہے، اگر 2 حصے تھا
دو حصے، ثلث کے ساتھ مزارعت بالثلث تھی، مزارعت بالربع تھی، تو پھر وہ ربع کا کرایہ دے گا، ثلث کا کرایہ دے گا، اور اگر مزارعت بالنصف تھی تو پھر نصف کا وہ کرایہ دے گا. یہ مطلب ہے. یہ نہیں کہ پوری کھیتی کا وہ پوری زمین تو اس نے کرایہ پر نہیں لی ہوئی، بلکہ آدھی کھیتی تو اس نے مالک کو دینی ہے. والنفقۃ علی الزرع علیہما علی مقدار حقوقہما. اچھا، اب جو خرچہ آئے گا کھیتی کے اوپر اس مدت میں، یعنی مدت ختم ہو جانے کے بعد جو خرچہ آئے گا، چونکہ اب تو مزارعت کا عقد نہیں رہا، وہ تو مدت ختم ہونے کی وجہ سے ختم ہو گیا ہے. اب جو آئے گا تو وہ چونکہ دونوں کا مشترک غلہ ہے اور فصل ہے، لہٰذا دونوں کے اوپر مشترک آئے گا. کھیتی کے اوپر جو ہوگا وہ ان کے اپنے مقدار حقوق، یعنی اگر نصف ہے تو پھر نصف خرچہ آئے گا، اگر ثلث پہ ہے تو ثلث اور دو ثلث کے اعتبار سے آئے گا. و اجرت الحصادی. اب یہ آ گیا جی کہ یہاں پہ ایک اصول یاد رکھیں کہ کھیتی پک جانے سے پہلے جو خرچہ ہوگا مثلا حفاظت کے اوپر یا کاشتکاری کے اوپر، وہ سارے کا سارا وہ کسان کے اوپر ہوتا ہے، عامل کے اوپر ہوتا ہے. اور کھیتی پک جانے کے بعد اور تقسیم سے پہلے جو کھیتی کٹنے کا خرچہ ہے، تھریشنگ کا خرچہ ہے، یہ جو اخراجات ہوتے ہیں یہ پھر دونوں پر آتے ہیں، ان کے حقوق کی ان کے حصص کی بقدر. اور پھر تیسرا ہوتا ہے تقسیم ہو جانے کے بعد ہر ایک اپنا اپنا حصہ لے کر جاتا ہے، تو یہ بھی دونوں پر آتا ہے، ظاہر ہے کہ دونوں کا خلا ہے. البتہ یہ دوسری اور تیسری صورت کے اندر اگر عرف میں یہ ہو کہ پہلے سے شرط لگائی جائے کسان کے اوپر کہ بھائی آپ ہی اس کا خرچہ کیا کریں اور ہم آپ کو ذرا زیادہ دے دیں گے کچھ، تو یہ بھی جائز ہے. تو لہٰذا دیکھیں وہ اجرت الحصادی، یعنی کھیتی کو جو ہے وہ کاٹنے کی اجرت، ودیاسی اور اس کو گھانے کی اجرت. گھانا کہتے ہیں تھریشنگ کرنا، اور پہلے زمانے میں بیل اوپر سے چلا کر اس کے اوپر بیلوں کے پاؤں کے ذریعے سے وہ دانہ الگ ہوتا تھا، تو اس کو دیاس کہتے ہیں. والرفا، رفا کا من ہوتا ہے کہ کھیتی کو اور غلے کو اکٹھا کرنا اور ایک جگہ پہ جمع کرنا تھریشنگ کے لیے، اس کی جو مزدوری ہوتی ہے. والتزریتی، اور دانہ نکالنا اس میں سے، یعنی اوپر ہوا میں اس کو اڑا کر جو دانہ نکالا جاتا ہے تو اس میں سے بھوس وغیرہ الگ کیا جاتا ہے، اس کو تزریہ کہتے ہیں. علیہما، دونوں کے اوپر ہوگا، بالحصص، ان کی حصص کی بقدر، چونکہ یہ کھیتی پک جانے کے بعد اور تقسیم سے پہلے کی کا خرچ ہے، یہ دونوں کے اوپر آئے گا. فَإِن شَرَطَاهُ فِي الْمُزَارَعَةِ عَلَى الْعَامِلِ، اگر ان دونوں نے شرط لگا دی مزارعت کے اندر یہ سارا خرچہ کھیتی پک جانے کے بعد کا عامل کے اوپر، فسادت، مزارعت فاسد ہو جائے گی. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے قول پر فتویٰ ہے، ان کے نزدیک عرف پر مدار ہوگا کہ اگر عرف میں عامل کے اوپر اس کو لگاتے ہیں اور لازم قرار دیتے ہیں تو یہ بھی درست ہو جائے گا. تو یہاں تک تو مکمل ہو گیا ہے جی کتاب المزارعات، اور یہاں سے اسی کے ساتھ ہم کتاب المساقات کو شروع کر دیتے ہیں، چونکہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں اور دونوں کے اندر ایک ہی طرح کا اختلاف ہے. وہی اختلاف جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں پر تھا وہ یہاں پر بھی ہے. وہی جو صورتیں تھی، شرائط تھیں، وہ جو 8 شرائط وہ مزارعات کے اندر تھی، وہ یہاں مساقات کے اندر بھی ہیں. تو اسی طریقے سے یہ عقد ہوتا ہے کہ اسی چونکہ ادھر کھیتی ہوتی ہے اور ادھر باغ ہوتا ہے، اور اس باغ میں سے جو پھل نکلے گا، اور بشرط ہے کہ اس پانی دینے کی وجہ سے اس پھل کے اندر کچھ اضافہ بھی ہو، اور وہ پہلے تھوڑا ہو، پھر وہ بڑا ہوا ہو، پھر وہ چھوٹا تھا، پھر بڑا ہوا، پھر وہ پکا، تو تب جا کر وہ باغبان جو مقرر ہوگا اس باغ کے اوپر تو اس کو کچھ نہ کچھ اس میں سے ملے گا. ورنہ اگر وہ پکا ہوا پہلے سے باغ ہے اور اس کے اندر پھل پکے ہوئے ہیں تو پھر اگر کسی کو مقرر کر بھی دیا تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ پھر یہ عقد درست نہیں ہوگا. درست ہونے کے لیے یہ بنیادی شرط ہے. کتاب المساقات. قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہاں پہ بھی اسی طریقے سے یہ اختلاف ہے. وہ فرمائیں کہ مساقات چونکہ یہ قفیز و طحان کے قبیل سے کہ اسی آدمی کے عمل سے ہی اس کو آپ اٹھا کر اجرت دے رہے ہو، یہ درست نہیں ہے. لہٰذا وہی اختلاف ہے. المساقات بجزء من الثمرۃ باطلۃ، کہ پھلوں کے جز میں سے کسی ایک جز کے بدلے میں مساقات یعنی باغبانی اور پھلوں کو پانی دینے کا، جو درختوں کو پانی دینے کا عقد ہے، یہ باطل ہے. سیبین فرماتے ہیں جائزۃ اذا ذکرا مدۃ معلومہ، وہی 8 شرائط ہیں، اگر مدت معلومہ وہ ذکر کر دیں دونوں. وسمى جزءا من الثمرۃ مشاعا، اور مشترک طور پر پھل کا جزو ہے وہ متعین کر دیں کہ آپ کو اتنا ملے گا، مجھے اتنا ملے گا. یہ نہیں کہ 10 من میرا اور باقی آپ کا، اس طریقے سے نہ کریں.
و تجوز المساقات فی النخل والشجرتی، کہتے ہیں کہ درخت چاہے وہ درخت کھجور کے ہوں یا عام کوئی درخت ہوں، سیب وغیرہ کے، نشپاتی کے، کوئی بھی درخت ہوں باغ کے اندر لگے ہوئے، ان کے سب کے اندر بھی درست ہے۔ والکرمی، اور انگور کی جو ہوتی ہیں، والرطاب، اور اسی طریقے سے باقی جو سبزیاں وغیرہ ہوتی ہیں اور اس میں اگر کوئی کرتا ہے تو یہ بھی درست ہے۔ وہ اصول الباذنجان، اور باذنجان وغیرہ یعنی بینگن کے جو بیل ہوتے ہیں اور اس کے جو لمبے بیل ہوتے ہیں، تو اس کو بھی ہم یہاں پہ شمار کریں گے اسی کے اندر، چونکہ وہ بھی بیل والی یعنی ہر وہ سبزی جو تنے والی ہو، اور ہر وہ اس کو بھی درخت یعنی جس کی تنا ہو، لہو ساقن یعنی جس کی پنڈلی ہو، یعنی جس کا تنا بنے، تو وہ سارا اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ کوئی آدمی بھی اس کی حفاظت کے اوپر معمور ہو تو اسی میں سے پھر وہ اجرت لے کر عقد درست ہے۔ فَإِن دَفَعَ نَخْلًا فِيهِ ثَمَرَةٌ مسقاتًا، اگر کسی آدمی نے درخت دیے ایک آدمی کو پانی وغیرہ لگانے کے لیے اور حفاظت کے لیے، اور اس میں پھل لگے ہوئے تھے مسقات کے طور پر، یعنی باغبانی کے لیے اور حفاظت کے لیے، وَالثَّمَرَةُ تَزِيدُ بِالْعَمَلِ، یہ بنیادی شرط میں نے آپ کو جو ذکر کی کہ عمل کی وجہ سے، اس آدمی کے کام کی اور محنت کی وجہ سے وہ اس پھلوں کے اندر اضافہ ہوا ہے جہازہ، تو یہ عقد درست ہے۔ وَإِن كَانَتْ قَدْ انْتَهَتْ، اگر وہ پہلے سے پک چکی، قد انتہت کا معنی ہوتا ہے کہ اب وہ مزید بڑے ہونے بند ہو گئے ہیں اور اب وہ پکنا شروع ہو گئے ہیں، تو لم یجوز، یہ عقد مساقات پھر یہ درست نہیں ہے۔ یہ ایک بنیادی شرط ہے جو وہاں مزارعت کے اندر نہیں تھی۔ وَإِذَا فَسَدَتِ الْمُسَاقَات، اگر مساقات کا عقد فاسد ہو جائے کسی شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے، فَلِلْعَامِلِ أَجْرُ مِثْلِهِ، تو عامل کے لیے یہاں پر بھی اجرت مثل جو اس کی مزدوری ہوتی ہے وہی اس کو ملے گی۔ وَتَبْطُلُ الْمُسَاقَاتُ بِالْمَوْتِ، اور مساقات کا جو عقد ہے یہ موت سے فاسد ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی اجارہ کی ایک قسم ہے، اجارہ کی طرح یہ بھی فاسد ہو جائے گا۔ وَتَفْسُخُ بِالْآزار كَمَا تَفْسُخُ الْإِجَارَةُ، اور کچھ عذر جو ہم نے کتاب الاجارہ میں ذکر کیے تھے، اگر وہ باغبانی کرنے والا جو مزدور ہے اس کو اگر لاحق ہو جائیں یا مالک کو لاحق ہو جائیں تو ان کی وجہ سے یہ بھی فاسد ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔